السلام علیکم فورتھ ایئر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محمد علی بوگرا، اور محمد علی بوگرا کے دور میں جو مشرقی پاکستان میں انتخابات ہوئے تھے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ محمد علی بوگرا کے عہد میں مشرقی پاکستان میں انتخابات ہوئے۔ اس دور میں جو مسلم لیگ کے جو سربراہ تھے وہ تھے وزیر اعلیٰ جو وہاں کے تھے نور الامین تھے۔ اس کے مقابلے میں تمام جماعتوں نے ایک متحدہ محاذ قائم کیا، اور اہم ترین جماعتیں جو وہاں کی تھیں وہ تھی عوامی لیگ، کرشک سرامک پارٹی، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے لیڈرز تھے مولانا بھاشانی ہیں اور مرکزی قائد سہروردی حسین شہید سہروردی، ٹھیک ہے، ان کا نام آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو سربراہ ہیں مولوی فضل الحق۔ یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ خواجہ ناظم الدین صاحب کے دور میں ہی جو بنگال میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ مسلم لیگ نے اپنے جو لیڈرز ان کے زیادہ چہیتے تھے انہوں نے پارٹی ٹکٹس دیے تھے، اور باقی لیڈروں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لیڈرز میں سے جس میں مولوی فضل الحق صاحب بھی شامل تھے، ایک فضل الحق صاحب جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کیا تھا 1940 میں، وہ اور باقی جو لیڈرز تھے انہوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی اور مسلم لیگ سے نکل گئے۔ ان کے مسلم لیگ سے نکلنے کا ایک نقصان مسلم لیگ کو یہ ہوا کہ وہ بہت جو اہم ترین سیاسی رہنما تھے وہ مسلم لیگ ان کی قیادت سے محروم ہو گئی۔ دوسرا جو مسئلہ ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ کے مقابلے پر عوامی لیگ بنائی، اور عوامی لیگ کی وجہ سے وہ اپنے جو بنگال تھے ان میں زیادہ شہرت اختیار کر گئے، یا زیادہ مقبولیت ان کو حاصل ہو گئی تھی، جبکہ مسلم لیگ مسلسل اپنی ہی جو ناکامیاں ہیں یا اپنے لیڈرز کی وجہ سے وہ مسلسل جو ہے وہ بنگال میں اب ناکامی ان کو مل رہی ہے یا وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس دور میں ایک اور اہم واقعہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ ملک غلام محمد جو گورنر جنرل پاکستان تھے انہوں نے خواجہ ناظم الدین صاحب کو برطرف کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین صاحب کا تعلق بھی بنگال سے تھا، اور وہ بنگال کے اچھے خاصے بڑے لیڈرز میں سے آتے تھے۔ یہ آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ لیکچرز میں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، اب دوبارہ اس کو صرف ریپیٹ کروا رہی ہوں۔ اب ظاہری بات ہے ان کی جو برطرفی تھی، ایک دم سے گورنر جنرل نے جب وزیر اعظم پاکستان کا کو اب گھر بھیجا، تو اس چیز کو بھی بنگالیوں نے یا مشرقی پاکستان نے اس کو مشرقی پاکستان پر حملہ قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں جب محمد علی بوگرا صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تو محمد علی بوگرا صاحب جو ہے وہ اب نہ صرف مشرقی پاکستان میں غیر مقبول ہو رہے ہیں، حالانکہ محمد علی بوگرا صاحب کا تعلق بھی مشرقی پاکستان سے ہی تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو اب مخالفت کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا اور ان کو پسند نہیں کیا جا رہا تھا۔ بہرحال انتخابات ہوئے، اور انتخابات میں جو دو پارٹیز ہیں متحدہ محاذ تھا، ایک تو انہوں نے الگ سے تمام جو پارٹیز تھی انہوں نے الگ سے ایک الگ محاذ بنایا، اور مسلم لیگ اس میں جو متحدہ محاذ ہے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کی جو حمایت ہے وہ وہاں کے کمیونسٹ کارکنوں نے بھی کی۔ کمیونزم آپ لوگوں کو پتہ ہے، کمیونسٹ کارکن، یہ کمیونزم جو ہے یہ رشین یا چائنیز کا کسی حد تک ان کا وے آف گورنمنٹ ہے یا سٹائل آف گورنمنٹ ہے۔ تو کمیونسٹ کارکنوں نے انہوں نے نعرہ لگایا وہاں پر ہندوؤں نے صوبے انتخابات میں مکمل صوبائی خود مختاری کا نعرہ لگایا۔ مارچ 1954 میں انتخابات منعقد ہوئے، اور مشرقی پاکستان کی جو اسمبلی تھی اس میں 309 نشستوں میں سے مسلم لیگ صرف 9 نشستیں حاصل کر سکی۔ مسلم لیگ باضابطہ طور پر اپنا الگ گروپ بھی قائم نہ کر سکتی تھی اگر ایک آزاد رکن اس میں شامل ہو کر انہیں گروپ سازی کے لیے مطلوبہ تعداد پوری نہ کرتا، یعنی کہ جو پوری تعداد تھی ایک آزاد گروپ اس کے لیے 10 ارکان لازمی تھے، لیکن مسلم لیگ صرف 9 نشستیں حاصل کر سکی تھیں۔ اس وقت جو فضل الحق صاحب تھے انہیں باقی جو متحدہ محاذ ہے انہوں نے فضل الحق صاحب کو اپنا لیڈر چنا، اور انہوں نے جو 4 نکاتی پروگرام اپنے جو حکومت ہے اس کا پروگرام قرار دیا، اس میں پہلا نمبر آ رہا ہے بنگلہ کو قومی زبان بنانا۔
بنگلہ جو ہے یہ اصل میں مشرقی پاکستان کی علاقائی زبان تھی، یا بنگال کی علاقائی زبان تھی۔ مشرقی پاکستان میں بنگلہ بولنے والے جو لوگ تھے ان میں ان کی اصل میں چونکہ وہ غیر پڑھے لکھے نہیں تھے اور وہاں پر زیادہ تر سکولز اور کالجز نہیں تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اردو زبان نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انہیں کبھی کبھی صرف دوائی کی ایک بوٹل کے اوپر جس پر اردو میں لکھا ہوتا تھا اس کو پڑھنے کے لیے بھی کبھی کبھی میلوں کا سفر کرتے تھے کہ کسی اردو بولنے والے کو ڈھونڈے جو ان کو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اس کا آسان حل جس طرح باقی صوبوں میں تھا کہ انہوں نے وہاں پہ سکولز بنائے اور کالجز بنے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو نئی نسل تھی وہ پڑھ لکھنے کے لیے وہ اردو ان کے سلیبس میں شامل ہیں، اور ہر صوبہ جو ہے وہ اردو کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں بنگال جو ہے وہاں پر ان کے اپنے لیڈرز نے وہاں پر کوئی نئے اسکول اور کالجز بننے نہیں دیے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہاں کے عوام جو تھے وہ بنگلہ کو سرکاری زبان یا قومی زبان کی حیثیت کے لیے انہوں نے ابھارنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی جو دوسرا ان کا پوائنٹ تھا، پٹسن کے کاشتکاروں کو معقول قیمت کی ضمانت۔ پٹسن آپ لوگوں کو میں بتا دوں یہ بیسیکلی جو آپ کہہ لیں یہ اس سے یہ چیزیں بنتی ہیں، مختلف کپڑے تو نہیں بنتے لیکن یہ ہے کہ باقی جو ہے وہ پروڈکٹس اس سے بنتی ہیں اور یہ کافی وہاں پر پیدا ہوتی تھی۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو پٹسن کے کارخانے اصل میں مشرقی پاکستان کے بجائے مغربی پاکستان میں تھے۔ اس کی ایک وجہ جو ایوب خان نے اپنی بک میں جو ان کی بک تھی انہوں نے جو خود لکھی ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، اس بک میں انہوں نے اس کی جو ایک وجہ لکھی تھی وہ یہ تھی کہ اصل میں مشرقی پاکستان میں اگر کوئی کارخانہ لگانے کے لیے جاتا بھی مغربی پاکستان سے یا کوئی اور باہر سے سرمایہ کاری کے لیے آتا تو مشرقی پاکستان کے لیڈرز اس کا ساتھ نہ دیتے تھے اور اس کے لیے ایسے مسائل کھڑے کر دیتے تھے کہ وہ وہاں پر اپنا کارخانہ لگانے کے بجائے مغربی پاکستان کا رخ کرتا، جہاں پر اسے کارخانہ لگانے کے لیے مختلف سہولتیں دی جاتی تھیں۔ اس وجہ سے پٹسن اور چاول اور چائے یہ چیزیں جو کہ مشرقی پاکستان میں کثرت سے پیدا ہوتی تھی، ان سب کے کارخانے مشرقی پاکستان کے بجائے مغربی پاکستان میں موجود تھے، اور اسی چیز کو وہاں کے لیڈرز نے ایکسپلائٹ کیا یا اسی چیز کا فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے وہاں کے لیڈرز نے وہاں کے عوام کے ذہن میں یہ ڈالنا شروع کر دیا کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک اور کام انہوں نے جو کیا وہ جو نعرہ لگایا یا جو اپنے پروگرام کا حکومتی پروگرام کا حصہ بنایا وہ تھا مشرقی پاکستان اور بھارت کے درمیان ویزا سسٹم کا خاتمہ۔ آپ لوگوں کو یہ میپ کے ذریعے سے بھی میں کلاس میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ پاکستان اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے بیچ میں انڈیا کا علاقہ تھا، تو اب انڈیا کے لیے جو مشرقی پاکستان کے لوگوں کے لیے وہاں سے ویزا سسٹم کے خاتمے کا اعلان کرنا تھا۔ اور دوسری جو وجہ تھی وہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت تقسیم ہو رہی تھی، تقسیم کے وقت جو ہندو کانگریس تھی انہوں نے باقاعدہ اس بات پر کافی ہنگامہ کیا تھا کہ پورا بنگال جاتا ہے تو جائے لیکن کلکتہ جو بنگال کا حصہ ہے وہ انڈیا میں شامل ہوگا۔ اس طرح بنگال کو بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اور کلکتہ اور جو زیادہ ڈیولپڈ ایریاز تھے بنگال کے ان سب کو اٹھا کر انڈیا کو دے دیا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بنگال تو آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے اس لیے بنگال کے جو مشرقی پاکستان ہے اس کے اور بھارت کے درمیان جو ویزا سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ مشرقی پاکستان میں فسادات جو اس وقت ہوئے اس میں ہے کمیونسٹ پارٹی کے جو 22 ارکان تھے وہ متحدہ محاذ کے جو سیٹ ٹکٹ ہے ان پر اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا سیاسی اثر رسوخ بڑھانے کے لیے مختلف صنعتی شہروں میں فسادات شروع کروا دیے، جیسے مارچ کے مہینے میں آدم جی جیوٹ مل، کھلنا کے دیا سلائی کارخانے وغیرہ، کھلنا کے جو کاغذ کے پیپر میلز وغیرہ ہیں ان میں فسادات، پھر کھلنا پیپر مل کے آپریٹنگ مینیجر خورشید علی کا قتل وغیرہ، اس طرح کے بہت سے کام ہوئے جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان پوری طرح فسادات میں گر گیا۔
مشرقی پاکستان کے فسادات کی وجہ سے کے علاوہ ایک اور کام جو اس وقت ہوا وہ یہ تھا کہ مولوی فضل الحق اس زمانے میں کلکتہ کے دورے پر گئے، تو انہوں نے وہاں پر ایسے بیانات دیے جن سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ مشرقی پاکستان والوں نے یا بنگال کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے متحدہ جو بنگال ہے اس کا منصوبہ ان کا ہے، اور انہوں نے اس متحدہ بنگال کے منصوبے کو نہیں چھوڑا۔ متحدہ بنگال یعنی وہی کہ جو وہاں کے جو کلکتہ اور کلکتہ کے ساتھ کے جو علاقے ہیں ان کو، اور جو کلکتہ اور کلکتہ کے ساتھ کے علاقوں کے علاوہ پاکستان کے جو مشرقی پاکستان کے جو علاقے ہیں ان کو ملا کر ایک متحدہ بنگال بنایا جائے۔ ایسی صورتحال یہ اتنی صورتحال بگڑ گئی کہ ملک غلام محمد نے کیا کیا کہ مشرقی پاکستان کی وزارت توڑ کر گورنر راج قائم کر دیا، اور اسکندر مرزا مشرقی پاکستان کے گورنر مقرر کر دیے گئے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ جزاک